نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز موضوع ہے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر اظہار تشکر و اظہار مسرت کے جواز کے حوالے سے چند فلسفیانہ حقائق۔ حصہ دوم، شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم، سورہ نساء آیت نمبر 174۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے اور، جو کہ صاف اور واضح طور پر ایک چیز کی وضاحت کر رہا ہے اور اس کا اعلان بھی کر رہا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمانوں سے دو اہم ترین چیزوں کو نامزد کیا گیا ہے، اور احادیث میں انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک قرآن پاک اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے ایک واضح دلیل بھی آئی اور ایک روشن نور کو بھی اتارا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے واضح دلیل بھی ہیں اور صاحب قرآن یعنی روشن نور بھی ہیں، یوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات الہی کی تعمیل میں ہر حق کا حق ادا کر دیا، اور اس طرح سے کہ کوئی اور نہ کر سکتا تھا، اور پھر اس دور میں کہ جب آواز سے حق بلند کرنے اور نام خدا لینے والوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ اظہار شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک روشن دلیل یہ بھی ہے کہ یہ اظہار بذات خود نور حق کی دلیل ہے، اور حدیث جابر اس کا واضح ثبوت پیش کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ دلیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید وضاحت۔ پھر کسی بھی اصول، قانون یا حکم کی اہمیت، افادیت اور اس کی صداقتوں کا اندازہ اس کی تعمیل کی نوعیت اور تکمیل کے معیار سے لگایا جا سکتا ہے، پھر اس کے مفید اثرات کے پھیلاؤ سے اس کی مکمل وضاحت ہو جاتی ہے، یعنی اس کی وسعتوں کا اندازہ اس کی دور دور تک پھیلی ہوئی مقبولیت کے اعتبار سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت الہی میں دین اسلام کی کاملیت، افادیت اور افاقیت جیسی لامحدود وسعتوں کو اپنی سیرت پاک کی ذو فشانیوں میں محدود کر کے زمانوں پر واضح بھی کیا اور ثابت بھی کر دکھایا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور حق کی روشن دلیل بن کر تشریف لائے اور اطاعت الہی کی تکمیل میں پیغام حق کی صداقتوں کو ہر حال میں برحق ثابت کر دکھایا۔ بس ان سب اثرات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت مسلمہ کا دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اجتماعی پیمانے پر اظہار تشکر لازم ہو جاتا ہے، اور امت مسلمہ کو اس پوری دنیا کا امام بنانے کے احسان کو تسلیم کرنا، اس کی وضاحت کرنا، اس کا اعلان کرنا اور وسیع سطح پر اسے لاگو کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ایک اجمالی جائزہ پیش خدمت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے اس دور کے تقاضوں کے عین مطابق ہر طرح کی قربانیاں پیش کر کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا۔ جب ایمانوں کی سلامتی پر سخت کڑا وقت تھا، امتحان بہت سخت تھا، اور دین اسلام ہر لمحہ سخت ترین
آزمائشوں میں سے گزر رہا تھا۔ یوں صحابہ کرام نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے اطاعت الہی میں عشق حقیقی کے فرض کو پایۂ تکمیل پر سر انجام دیا اور رہتی دنیا تک کے کل زمانوں پر امت مسلمہ کے سر کو فخر سے بلند کر دیا۔ بس اس یادگار موقع پر احساس تشکر سے اظہار عقیدت و مسرت اور اس کا اعلان کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ روز اول سے نسل در نسل جاری رہنے والا وہ سلسلہ ہے جو انشاءاللہ عز و جل قیامت تک جاری رہے گا، رکنے والا نہیں۔ صحابہ کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انداز اظہار الفت جان و مال سمیت ہر طرح کی قربانیوں سے مزین تھا۔ ان کے بعد کے ادوار میں بھی جہاں جہاں اس عقیدہ برحق کو آزمائشوں کا سامنا ہوا، صادقین و صالحین، شہداء و غازی، علماء و مشائخ اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ نے اپنے اپنے انداز سے اس سفر حق کو کامیابیوں سے بخوبی طے کیا اور اپنے اپنے حصے کے تمام فرائض کو قربانیوں سمیت ادا کیا۔ شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دور جدید کے کچھ تقاضے اور اس مقام پر درپیش مسائل کا حل، اور اب یہ اس دور جدید کا یہ تقاضا بھی ہے کہ اظہار شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قیمت پر زندہ و سر بلند رکھا جائے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہر قیمت پر کیا جائے کہ دشمن یہیں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جنہیں سارے تشکر کی اس مبارک گھڑی میں فطری طور پر سچی خوشی اور مسرتوں کا احساس نہیں ہوتا، دلوں میں عقیدتوں کی پھوار نہیں برستی، حقیقی الفتیں اور محبتیں بیدار نہیں ہوتی، آفاقی عظمتوں کے احساس سے ان کی انا سرنگوں نہیں ہوتی، ان کا شمار در حقیقت زندہ انسانوں میں ہوتا ہی نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ در حقیقت کسی بھی خوشی کا اس کے حقیقی معنوں میں احساس نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے دل زندہ نہیں، تب وہ نہ تو خود خوش رہ سکتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کی خوشیاں ان سے برداشت ہو سکتی ہیں۔ وہ فطری طور پر اس پر نور، قدرتی اور پاکیزہ روحانی دولت یعنی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین جذبات سے محروم ہوتے ہیں اور انہیں محسوس نہیں کر سکتے۔ یوں نہ تو ان کے ہاں اس کے اظہار ہوتا ہے اور نہ ہی اس عظیم الشان عقیدت پر کوئی گرم جوشی دکھائی جاتی ہے اور نہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس دور جدید میں وہ مجاہدین عظیم غازیوں کی صف اول میں کھڑے ہیں جو منکرین حق اور اس کے طوفان نور سے ٹکرانے اور اس سواز حق کو بلند کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، جس پر امت مسلمہ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہ شکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان دین اور دشمنان اہل حق کی طرف سے ہونے والی تمام سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سربلند رکھنے میں مصروف عمل رہتے ہیں اور اس کا تحفظ بھی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کسی موقع کو ہرگز ضائع نہیں جانے دیتے کہ یہ دور جدید کا تقاضا بھی ہے اور اولین فریضہ۔ وہ منکرین حق جو عصمت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنی ذاتی حاشیہ آرائی سے باز نہیں آتے اور اپنے تصورات کی بین بجاتے رہتے ہیں، دراصل خود آشنا بھی نہیں ہوتے، حق آشنا کیسے ہو سکتے ہیں؟ منکرین شان و عصمت مصطفیٰ اس حوالے سے آیات قرآنیہ کے معنی کا ترجمہ کرتے ہوئے پہلے اسے اپنے محدود اور کم ظرف ذہنی سطح تک لاتے ہیں، پھر اس کے مفہوم میں اپنی ذاتیات کو شامل کرتے ہوئے تبدیل کر دیتے ہیں اور پھر ایسے ایسے نکات سامنے لاتے ہیں جن کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، ان کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا اور کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا۔
یہ وہ ہیں جو شکان اہل حق کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور اپنے ذاتی مفروضات کی بنا پر بے بنیاد اور غلط قسم کے فتاوی جاری کرتے ہیں اور پھر اپنے ہی لوگوں کو حق سے محروم کر دیتے ہیں اور گمراہی پھیلاتے ہیں، اور یوں وہ اس عید کو اپنے لیے وعید میں بدلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جو کہ ان کی بد نصیبی کی اعلیٰ مثال ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں ذکر شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خوشیاں منانے اور ان پر مسرتوں کے اظہار کا حکم جاری کیا گیا ہے، جہاں وہ سورہ یونس میں ہے، وہاں قرآن کریم میں اور بھی بہت سی جگہوں پر اس عظیم الشان آفاقی الفت کی عظمتوں کے اظہار کے مختلف انداز میں مختلف مقامات پر اور مختلف موضوعات کے ذریعے کئی احکامات جاری کیے گئے ہیں، جن سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اور پھر اس پر خوشی کا بھرپور اظہار کرنا، عظمت مصطفیٰ کا اقرار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنا، اس کا اظہار کرنا، اس کی حمایت میں آواز اٹھانا، فضیلت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا، اور پھر اس ذکر پاک کو سب کے لیے عبادت کے درجے پر فائز فرما دینا سنت خدا بھی ہے اور حکم الہی بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین کے بلند ترین مرتبہ پر فائز فرمانا، آپ پر، آپ کے صدقے کل کائنات پر رحمتوں کی برسات فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں قبول فرمانا، امت کو درود پاک کا تحفہ عطا فرمانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توبہ کو قبول فرمانا، امت کے گناہگاروں کی بخشش فرمانا، نیکیوں کی توفیق عطا فرما کر امتیوں کے درجات بلند فرما دینا۔ یہ سب کس چیز کے ثبوت پیش کر رہے ہیں اور کس طرف کو رہنمائی کر رہے ہیں؟ یہ سب عشق مصطفیٰ اور شان و عظمت مصطفیٰ کی سربلندیوں کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں موجود ہونے پر دشمنوں سے عذاب تک کو ٹالے رکھنا کس بات کا ثبوت ہے؟ قرآن کریم سورہ انفال آیت نمبر 32 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ فرمایا، اور خدا کی طرف بلانے والا روشن چراغ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ پاک نے قرآن پاک میں قسمیں کھائی، اس شہر کی قسم کیا محبوب اب اس میں تشریف فرما ہو، اور سورہ الم نشرح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو بلند فرما دیا گیا۔ سورہ بقرہ، سورہ الحجرات، سورہ یاسین، سورہ انفال، سورہ والضحیٰ، سورہ کوثر، سورہ توبہ، سورہ الاعراف، یہاں تک کہ پورا قرآن پاک کی شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہے کہ اللہ پاک اس میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔